اپنی بہت پیاری بہن رفت اعجاز کی یاد میں ہمیں جمعے کے دن ان کی وفات کی اطلاع ملی اور کہ پتہ چلا کہ ہماری پیاری بہن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، اداس چھوڑ گیا وہ ہر ایک موسم کو، گلاب کھلتے تھے کل جس کے مسکرانے سے۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اور ہماری رفت بہن جو کہ اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوٹ تھیں، علم دوست تھیں، پرنسپل بھی رہیں اور بے شمار اپنے انہوں نے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چھوڑے، اور اس کے ساتھ قرآن سے انہوں نے عشق کیا، قرآن سے انہوں نے ایسا عشق کیا کہ اللہ برکتوں سے نوازے گا، عشق میں ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے۔ اور ان کا حال تو یوں تھا کہ جیوں تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، جیوں تو یوں کہ زندگی کو رشک آئے، مروں تو موت کہے کون مر گیا یارو۔ اور جو زندگی کے مراحل اور امتحانات سے، اور جو کہ زندگی ایک امتحان ہے، اس سے جب گزری اور اس سے وہ لڑیں تو یوں لگا جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور بحرین میں اور پھر یہاں کینیڈا میں بھی جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، اپنی اولاد سے بہت محبت کرتی تھیں، ان کی تربیت کی، ان کو اخلاق اور کردار سکھانے کی، ان کی کامیابی کی، ان کی پڑھائی کی، ان کی ریزیڈنسی، ان کا ڈاکٹر بننا۔ وہ بفلو میں بیٹا آ گیا ہے، اور وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ جو بھی ایک ایک بات کا وہ ذکر کرتی تھیں، اور ہر ماں کرتی ہے، لیکن ان کو بہت فکر تھی کہ ان کی اولاد بہترین تعلیم میں بھی بہت اچھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے لحاظ سے بھی وہ ان کے لیے فکر مند رہتی تھیں۔ اور ایون نویدہ ہی نہیں، نویدہ کی بیٹیاں جو ہیں، یعنی اپنی نواسیوں کا بھی ہم سے ذکر کہ اتنی بیٹیاں ہیں، وہ یہ کر رہی ہیں، وہ اس کلاس میں ہیں، وہ یہ کرتی ہیں، اور پھر دین سے، اسلام سے، اسلامک ویلیوز سے ان کو جوڑنا۔ تو یہ ایک بہت اچھی میرے اور آپ کے لیے مثال ہے۔ اور میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ بہت خوشخبری دیتی ہے کہ جو آدمی پردیس میں فوت ہوتا ہے تو اس کی اصل رہائش سے لے کر موت کے مقام تک جتنی مسافت بنتی ہے اس قدر اس کو جنت میں جگہ دے دی جاتی ہے۔ کہ وہ پیدا کہیں ہوئی، گھر کہیں بنایا، رہتی کہیں تھیں، پھر اپنی اولاد کی وجہ سے وہ یہاں پہ جو ہے وہ موو ہو گئیں۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ میں جب فوت ہوا تو آپ نے اس کی نماز جنازہ کی، پڑھائی، پھر فرمایا کاش یہ آدمی پردیس میں مرتا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ آخر کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے کہا کہ جب کوئی پردیس میں فوت ہوتا ہے تو اس کی اصل رہائش سے لے کر موت کے مقام تک جتنی جگہ ہوتی ہے، مسافت، وہ اس کو جو ہے وہ جنت میں اتنی عطا کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہماری جنریشن ہے، ہم سب وہی لوگ ہیں کہ پیدا کہیں ہوئے، گھر کہیں بنائے، اور رہ کہیں ہم لوگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، ہم رفت بہن کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو بہت بڑی سی جنت جو ہے وہ عطا کرے۔ اور جمعے کا دن ان کو جو ہے وہ نصیب ہوا، یعنی ان کی وفات جو ہے وہ جمعے کے دن ہوئی۔ اور ہمیں یہ بات بھی جو ہے پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ کسی کے جنتی ہونے کی یہ نشانی ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے وہ آئے۔ تو ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایسے ہے، یعنی ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور پھر جیسے ان کو کینسر ہو گیا تھا، پھر لمبی بیماری اور تکلیف اور کیمو کے مراحل اس سے وہ گزری، اور مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو بھی تکلیف اور بیماری سے وہ گزریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ کروٹ، لمحہ لمحہ جو ہے وہ اس کا اجر دیا ہو، اور ان کی غلطیاں کوتاہیاں جو انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہو جاتی ہیں
وہ سب جو ہے وہ اللہ رب العزت ان کی جو ہے وہ معاف کر دے۔ پھر ایٹ دی سیم ٹائم خاص طور پہ میں ان کے شوہر جو اعجاز بھائی ہیں اور ان کے بیٹے، ان کی جو بیویاں ہیں، ان کے جو پوتے پوتیاں، ان کی بیٹی نویدہ اور ان کی جو اولاد، اور جس نے یعنی بھائیوں نے، بھابھیوں نے یا رشتہ داروں نے جس نے اس دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں ان کا ساتھ دیا۔ بیماری بڑی سخت ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی کسی کو اس بیماری میں گزرتے دیکھا ہوگا کہ وہ شخص کتنی تکلیف میں ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، اور پھر جو ساتھ والے، اس کی تو آزمائش ہوتی ہی ہے، لیکن جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بہت سخت آزمائش ہوتی ہے۔ اور میں جو بھی ان کی اولاد ہے اور ان کے شریک حیات رہے، جنہوں نے نصف صدی سے زیادہ، تقریباً 57-58 سال اعجاز بھائی نے ان کے ساتھ گزارے، اور ان کا ساتھ دیا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کی خدمت کی، ان کو مرہم پٹی کی، ان کو دوائی دی، ان کی عیادت کی، ان کو سوپ بنا کر دیا، ان کو کھانا کھلایا، ان کی کروٹ بدلی، ان کے کپڑے بدلے، ان کے اس دکھ درد میں ان کے ساتھی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر قبول کرنا، ان کو بہترین اس کا اجر دینا، کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، وہ جیسے کہ وہ بہت ایکٹیو تھی، وہ اپنی ذات میں ایک ادارہ تھیں، وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن ایسا ایک موذی مرض اور بیماری اور تکلیف ان کو ہوئی کہ پھر انسان جو ہے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور کر نہیں سکتا۔ تو صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے اور آپ کے پاس بھی وقت بہت کم ہے، اور جیسے کہ ہمارے یہ پیارے بچے جو ہیں، ان کے بیٹے، میں ان پہ رشک کرتی ہوں، ان کے شوہر اور ان کی بیٹی اور ان کی بہویں، جو بھی ان کی اولاد ہے جنہوں نے ان کی خدمت کی، تو حقیقت یہ ہے کہ آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، آج میں نے چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ اور ماں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ماں کا جو رشتہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، بہت نگاہ ہے، بہت ٹھنڈا ہے، بہت میٹھا ہے۔ کبھی آپ نے پہاڑوں سے برستی ہوئی، بہتی ہوئی آبشاروں کو دیکھا ہوگا، اس کے جھرنے، کبھی آپ نے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی ہوگی، کبھی آپ نے پھولوں کی خوشبو کو محسوس کیا ہوگا، کبھی آپ نے سورج کی تمازت، کبھی ستارے جو جگمگ کرتے اور روشن ہوتے ہیں، اور جب سورج نکلتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ پوری کائنات جگمگا اٹھی ہے۔ تو جب ماں اور باپ گھر میں ہوتے ہیں تو گھر بھرا بھرا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایک ایک کر کے اب یہ خوبصورت رشتے جو ہیں، یہ بہترین سائے جو ہیں ہمارے سر سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ کوئی ماں سے محروم ہے، کوئی باپ سے محروم ہے، کوئی بہن سے، کوئی بیوی سے، کوئی شوہر سے، کوئی بھائی سے۔ تو جو بھی میرے اور آپ کے پاس رشتے ہیں نا، آئیے ان رشتوں کو اون کریں، آئیے ان رشتوں کی قدر کریں، آئیے ان رشتوں کو خوبصورت بنا دیں، لینے کی بجائے نا دینے کے اصول پر عمل کریں۔ یہ جو میں اور آپ شکوہ کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اس نے فون نہیں کیا، اس نے خیریت نہیں پوچھی، اس نے عیادت نہیں کی، وہ پوچھتا نہیں ہے، وہ دعوت پہ نہیں بلایا، اور جو ہم روٹھے سے رہتے ہیں اور گلے شکوے کرتے ہیں، آئیے کاغذ کے یہ صفحات پھاڑ دیں، آئیے زندگی کی اس کتاب کو بند کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، جس میں محبتیں ہی محبتیں ہوں، کہ ایک لمحہ جو ہم سے روٹھا تھا، عمر گزری ہے اسے منانے میں۔ تو جو بھی میرے اور آپ کے پاس زندگی ہے، یہ وقت ہے بہت تھوڑا ہے۔ رفت بہن کی موت، رفت بہن کا جانا مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس نا وقت بہت تھوڑا ہے۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں، جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ اور جس کی عمر خاص طور پہ 60 سال ہو گئی ہے، اور 60 سال کے بعد بھی اگر وہ بدلتا نہیں ہے، اگر وہ آخرت کی تیاری کی فکر کرتا نہیں ہے،
اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اگر وہ استغفار نہیں کرتا، وہ نمازوں میں باقاعدگی اختیار نہیں کرتا، اگر وہ سود اور حرام کو چھوڑ نہیں دیتا، اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اگر وہ روٹھوں کو نہیں مناتا، اگر وہ اپنے قرض کو نہیں چکاتا، اگر وہ اپنی قبر کی، اپنی موت کی، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ تو آئیے نیکی کی طرف، آخرت کی طرف، رب کی رضا کی طرف، جنت کی طرف اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیں۔ ہماری پیاری بہن جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے گئیں کہ اے میری ہم سفر، اے میری ہم قدم، آؤ ہم تم چلیں اس حسین راہ پر جس کے آخر میں ہے میرے رب کی رضا، تیرے رب کی رضا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے جس کا میت کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 لوگوں کو فائدہ دینے والا علم، اور نمبر 3 نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو ان کی جو اولاد ہے، خاص طور پہ اب ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں اور عمل کریں اس کے اوپر جو کہ وہ آلریڈی کوشش کر رہے ہیں کرنے کی۔ اور اولاد جو ہے والدین کا لگایا ہوا ایسا پودا ہے، ایسا باغ ہے، ایسا گلستان ہے کہ مالی جو ہے نا وہ اس کی خوشبو اور اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنا رہتا ہے۔ تو جو بھی اولاد نیک کام کرے گی، اچھے کرے گی، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ ایک دعا ہے جو ہمیں سورۃ بنی اسرائیل میں ملتی ہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کے لیے سب شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ دعا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ تو یہ دعا جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی، تو اور اس میں والدین کا ذکر آتا ہے، اور بہت خوبصورت دعا ہے، بہت جامع دعا ہے یہ۔ تو یہ دعا والدین بچے یاد کر سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھنی شروع کریں، اور میں نویدہ کو بھی بھیج سکتی ہوں، ٹیکسٹ کر سکتی ہوں۔ تو پھر وہ یہ کہ پھر عمل میں انسان کی جو ہے وہ روٹین جو ہے وہ بنتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اولاد نے والدین کی خدمت کی ہے، اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، آگے آپ کی نسلوں میں اس کی نیکی کے اثرات آپ محسوس کریں گے۔ کیونکہ آج میں اور آپ سب فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ یاد رکھیے بچوں کو تقریریں نہیں چاہیے، بچوں کو لیکچر نہیں چاہیے، بچوں کو رول ماڈل چاہیے۔ اور رول ماڈل باہر سے نہیں ملتے، گھر کے اندر سے ملتے ہیں۔ اور گھر میں زبان تقریر کی نہیں چلتی۔ گھر میں اگر نماز کا وقت ہے، مائیں روتی ہیں کہ بچے نماز نہیں پڑھتے، بس اٹھیں اور آپ نماز پڑھنی شروع کر دیں، والد اٹھیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں گے بچے خود بخود یہ نیکی کا کام خود بخود وہ کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں بچے سچ بولیں، ان کی ڈبل لائف نہ ہو، تو ہم خود سچ بولیں، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا ہمارا معاملہ ہو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے آپ کو، مجھے، ہم سب کو جو ہے وہ حسن عمل کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں وہ عمل کرنے والا بنائے جس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ راضی جو ہے وہ ہو جائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب جو ہے وہ آخرت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ اور اس موقع پر میں آپ سب کے لیے ہم سب آپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اس وقت بحرین سے، امریکہ، کینیڈا، پاکستان، مختلف جگہوں سے جو لوگ سب موجود ہیں، ہم رفت بہن کی فیملی کے ساتھ اس طرح سے تعزیت کرتے ہیں کہ آپ لوگ صبر کریں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے اور گھر والے باقی لوگ جو ہے وہ صبر کریں گے۔ اور دوسری بات آپ سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ صبر کرنے والے جن کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں کسی کے جگری دوست کو لے لیتا ہوں اور اگر وہ صبر کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ جو ہے نا میں سوائے جنت کے پھر کچھ اور نہیں دیتا۔ تو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے جب مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے بڑی مصیبت مجھے دے سکتے تھے۔ اور تو آپ سوچیں کہ کتنا خوبصورت ان کا انداز تھا سوچنے کا۔ اور پھر کہتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی مصیبت میں ڈالا ہے تو اس کے بدلے جو اجر دینے والے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر اجر ہے جو کہ مجھے ملنے والا ہے۔
اور پھر کہتے تھے کہ مصیبت عارضی ہے لیکن جو اجر ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ لکھ لیا گیا. تو جو لوگ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اس کا بہترین اجر جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. تو آئیے اپنی بہت پیاری بہن جو ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس سے دنیا سے چلی گئیں، جن کی باتوں کی خوشبو، جن کے عملوں کی خوشبو اور جن کا کردار بہت سچا تھا، سچا تھا، پیارا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتی تھیں، حلیم الطبع تھیں، خوش اخلاق تھیں. اور جیسے انہوں نے آپ سب نے بتایا بھی، جیسے کہ قرآن کو انہوں نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا تھا، تو آج وہ میرے اور آپ کے درمیان موجود نہیں ہیں. دیکھیں زندگی کتنی مختصر ہے، زندگی کتنی خوبصورت ہے، لیکن زندگی امتحان ہے، زندگی بلا ہے، زندگی جو ہے وہ ایک کڑی آزمائش ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو آئیے اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دیں، آئیے صبح و شام جو ہے وہ پیارے اللہ کے لیے قربان کر دیں. آئیے آج سے یعنی رفت بہن کی موت کے موقع پہ آپ سوچیں کہ میں اور آپ یہ وعدہ کریں کہ اللہ بس میں تیری اب بن جاؤں گی، میں تجھے راضی کروں گی. میری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہائے وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے. ایک تو بھی تو ہے، ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں، چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. تو آئیے آج سے میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ کے نام کر دیں کہ نا خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، خود ہی موجیں لے چلیں کشتی کو ساحل کی طرف. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے آسانیاں کرے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مصیبت کی خبر سننے پر ہمیں جو دعا بتائی، اب میں دعا کا آغاز کرتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یا رب العزت رفت بہن کی جو وفات ہے، ان کا دنیا سے جانا ہے، اور بھی ہمارے سارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے، جس کے بھی پیارے چلے گئے، تو اہل خانہ کو ان کے جانے کے بدلے میں بہترین اجر عطا کر. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ہم جو بیٹوں کو اپنی ماں کے جانے کا صدمہ ہے، بیٹی کو ماں کے جانے کا صدمہ ہے، شوہر کو اپنی بیوی کے جانے کا صدمہ، یا بھائیوں کو بہنوں کو اپنے پیاری کے جانے کا جو صدمہ ہے، یا رب العزت ہمیں ہمارے الفاظ میں اثر رکھ دے. یا اللہ انہیں اس مصیبت کا بہترین اجر عطا کر اور ان کو اس کا بہترین بدل عطا کر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدل جو ہے وہ عطا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو، جو ان کا جب بچہ جو تھا وہ مر رہا تھا، تو اس وقت ان کو بھی یہی جو ہے وہ نصیحت کی تھی کہ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کہ جو کچھ بھی جو ہے وہ اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کا تھا، تو اسی کی دی ہوئی چیز تھی اور اس کا ایک وقت مقرر تھا اور اللہ نے لے لی، اور اس پر صبر کی امید ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. یا رب العزت آپ رفت بہن کی بخشش کر دیجئے. یا رب العزت آپ ان کی جو بھی نیکیاں ہیں، جو بھی ان کے اچھے عمل ہیں، انہیں قبول کر لیجئے، اور ان کے جو اہل خانہ جو اس وقت صدمے میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، انہیں ان کے ثواب سے محروم نہ کیجیے اور ان کی نسلوں میں نیکی لکھ دیجیے. یا رب العزت ان کی اولاد کو متقیوں کا امام بنا دیجیے. وہ آپ سے پیار کرتی تھیں، وہ آپ سے عشق کرتی تھیں، وہ قرآن کی دل دادہ تھیں، قرآن ان کی زندگی تھا. یا رب العزت
ان کی نسلوں میں نیکی لکھ دیجئے، ان کی نسلوں میں ان کی جو نیکی ہے اس کو ٹرانسفر کر دیجئے۔ یا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العزت ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے ان کو متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة الفردوس وعزها من عذاب القبر وعذاب النار۔ یا رب العزت ان کی قبر میں بہترین مہمان نوازی کیجیے، ان کی قبر کو پرنور کر دیجیے، روشن کر دیجیے، اسے کشادہ کر دیجیے، اسے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے۔ صبح و شام جو ہے قبر میں انہیں جنت کا نظارہ کروائیے۔ یا رب العزت ان کے جتنے نیک عمل ہیں، صدقہ خیرات، جیسے وہ دوسروں کی کفالت کرتی تھیں، انفاق کرتی تھیں، اور نماز روزے کی وہ پابند تھیں، ان کا حج، ان کی نیکیاں، زکوٰۃ، جو کچھ بھی انہوں نے صلہ رحمی کی، نیکیاں کیں، قبر میں وہ ان کی محافظ بن جائیں۔ ان کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھیے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، ان کو اصحاب الیمین میں شامل کر لیجئے۔ یا رب العزت ان کو اصحاب الیمین میں شامل کر لیجئے۔ ختامہ مسک، اور ان کے جو بھی نیک عمل ہیں ان کو یا رب العزت قبول کر لیجئے۔ آپ انہیں ہم سے زیادہ جانتے تھے، وہ زندگی میں گواہی دیتی رہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدک انت عالم بہ منا۔ آپ ان کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کان محسنا فزد فی احسانہا وان کان مسیئا فاغفر لہا ولا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدا۔ تو یا رب العزت جو بھی ان کی اچھائیاں تھیں آپ ان میں اضافہ کر دیجئے، اگر ان کی غلطیاں تھیں، اگر وہ بری تھیں، یا رب العزت جو بھی کمی بیشی تھی انسان ہونے کے ناطے، آپ ان کو اپنی عفو درگزر کی چادر میں لپیٹ لیجئے، انہیں معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کر دیجئے، اور اہل خانہ کو اور سب کو ان کے اجر سے محروم نہ کیجئے۔ یہ دنیا اور اہل دنیا کو چھوڑ کر چلی گئیں، کیسی حقیقت ہے کہ اصبح فقیراً الی رحمتک، وہ آپ کی رحمت کی محتاج ہو گئیں۔ وَأَصْبَحْتَ غَنِيًّا مِنْ عَذَابِهَا، اور آپ ان کو عذاب دینے سے بے نیاز ہیں۔ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَأَهْلِهَا، وہ دنیا کو اور اہل دنیا کو، بچوں کو اور اہل بچوں کو، سارے بچوں کی اولاد کو، وہ اپنے شوہر کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ ان کانا ذاکیاً فزکیہا وان کانا مخطئا فاغفر لہا اللہم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا۔ یا رب العزت رفت بہن جو ہیں فی ذمتک، اب آپ کے ذمہ ہیں، وحبل جوارک، وہ آپ کی جو پناہ ہے اس کے اندر ہیں، فقیہا من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر لہا وارحمہا انک انت الغفور الرحیم۔ یا رب العزت آپ تو اہل وفا ہیں، وعدوں کو پورے کرنے والے اور حق کو پورا کرنے والے ہیں، حق والے ہیں۔ آپ ان کی مغفرت کر دیجئے، ان پر رحم فرمائیے، اور ان کی جو بھی تکلیف پریشانیاں انہوں نے برداشت کی ان کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر ان کو جو ہے وہ اجر عطا کیجئے، اور ان کی خدمت میں ان کا خیال رکھنے میں بچوں سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی، اہل خانہ سے کوئی کوتاہی ہو گئی اور وہ تکلیف سے گزریں تو انہیں معاف کر دیجئے۔ بساط بھر جو یہ کر سکتے تھے انہوں نے کرنے کا حق ادا کر دیا، ہم اس کے گواہ ہیں۔ جیسے وہ اپنے بچوں کا ذکر کرتی تھی اور بتاتی تھی کہ ماشاءاللہ بہت محبت کرنے والے، خیال کرنے والے، یا رب العزت آپ انہیں اس کا بہترین اجر عطا کیجئے۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض رب العرش الکریم۔
لا الہ الا اللہ علیہ توکلت علیہ توکلنا وہو رب العرش العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اللہم انا نسألوک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا رب العزت جتنے لوگوں نے شرکت کی ان کا آنا قبول کر لیجئے، ان کی دوستیں، ان کی کلاس فیلوز، ان کے بحرین کے پرانے اچھے یادگار ساتھی، ان کے اسٹوڈنٹ، طالب علم، اور ان کی رشتہ دار، بہن بھائی، بھابیاں، اور جو رشتہ دار ہیں، اور شوہر، بچے، بہویں، بیٹی، جو بھی ان کے ہیں، یا رب العزت ان سب کو اس کا، ان کی خدمت کا بہترین اجر عطا کیجیے، اور ان کو صبر جمیل دیجیے، اور ان کو نعم البدل بہترین عطا کیجیے۔ اور اس وقت دنیا جو ہے، یہ جو پینڈیمک کووڈ-19 کی تکلیف پریشانی سے جو گزر رہی ہے، یا رب العزت اس آزمائش کو ختم کر دیجیے، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دیجیے۔ اس کی وجہ سے جو ہم ایک دوسرے کے مسکراہٹوں کو ترس کے، خوبصورت محفلوں کو اور حگ کو اور بچوں کو ملنے کو، رشتہ داروں کو ایک دوسرے کو کندھا دینے، جنازہ پڑھنے، نہلانے اور تعزیت کرنے اور خوشیوں میں شرکت کرنے، یہ تیری ساری نعمتیں اور بہت سی انگنت نعمتیں جب وہ چھنتی ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ یا رب العزت تو ہماری غلطیاں کوتاہیاں سب کی معاف کر دے، دنیا میں پھر امن دے دے، دنیا کو محبت سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، رزق حلال میں برکت دے دے، بیماروں کو شفا عطا کر، اور جو بھی کمزور ہیں، جو بھی تکلیف میں ہیں، دکھ میں، درد میں، یا رب العزت ان کو سچی خوشیاں عطا کر، ان کے مسائل حل کر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر۔ اللہم رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا یغادر سقما لا باس طہور۔ انشاءاللہ یا رب جبرائیل یا رب میکائیل ان یشفیک ان یشفیک ان یشفیک۔ اور یا رب العزت جو بچے جوان ہو گئے ہیں ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا کر، ان کو اپنے پاس سے خود ہی ان رشتوں کو ہمارے سامنے لے آ کہ ہمارے بچوں کے جو نیک ساتھی بن سکیں، بیٹیوں کو نیک اچھے شوہر اور بیٹوں کو نیک اچھی بیویاں عطا کر، بچوں کو ہماروں کو پڑھائی میں لائق کر دے، دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، بچوں کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العزت جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے نواز دے، جو شادیاں ہوئی ہیں ان کو کامیاب کر دے، اور اسلام کا بول بالا کر۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اور یہ جتنے ہمارے بہن بھائی آئے ہیں آج رفت بہن کی تعزیت کے لیے، ان کا آنا قبول کر لے، ان کو بہترین جزا دینا، کیونکہ زندہ ہوتے ہیں تو سبھی ایک دوسرے کی آنکھوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں۔ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد اگر ہم کسی کو یعنی غائبانہ طور پر اگر ہم یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے کچھ دعائیں کر رہے ہیں یا اس کی نیکیوں کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ اخلاص کی ایک علامت ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ سے جزا چاہتے ہیں۔ تو اے اللہ تو ہم سب کو اخلاص دے دے، تو ہم سب کو بہترین مسلمان بنا دے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد عطا کرنے والا بنا، اور ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اور ہم سب کو وہ عمل کرنے کی توفیق دینا جو تجھے راضی کر دے۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ ہم اس بات پر بہت خوش ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، تیرے فیصلے ہمارے لیے اچھے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام تو نے ہمیں دین کے طور پہ دیا، وے آف لیونگ کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، ہم اس میں بہت خوش ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رول ماڈل ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ یا رب العزت یہ دعائیں جو رفت بہن کے لیے کیں، سب کے والدین کے لیے، ان کے جیسے بیٹوں کے یعنی رفت بہن کے لیے تو ان کی بہوؤں کے والدین، ان کے دامادوں کے والدین، ہم سب کی بیٹیوں کے والدین، دامادوں کے والدین، ہمارے شوہر ہیں ان کے والدین کے لیے، اور دادی دادا، نانی نانا، یعنی اوپر بھی اور نیچے بھی نسلوں میں سب کے لیے یہ دعائیں قبول کر لے۔
ربنا تقبل منا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے تھے اور دعا پڑھتے جاتے تھے، اتنا نیکی کا کام کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، کہ تو دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ اور یا رب سب کی جو مشکلات پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے، پوری دنیا کو امن اور سکون سے بھر دے۔ کچھ والدین کی طرف سے یہ کہ بچے دوسری طرف ہیں یا غیر مسلم سے شادی کر لی ہے یا پریشان حال ہیں، تو یا اللہ تو ان کے بچوں کو واپس دے دے دین اور ہدایت کی طرف، ایمان کی طرف، آسانی کر دے، آمین ثم آمین۔